جاوید صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر سوسائٹی میں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ 5%، 7%، 10% اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو گویا آپ تو یعنی اسٹیٹسٹکس کے فگرز دے کر یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریاتی لوگ چونکہ موجود ہی نہیں ہیں سرے سے یا بہت کم موجود ہیں، تو وہ نظریاتی لوگوں کی یعنی مجھے دعوت دینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. علماء اگر انذار کا کام بھی کرتے رہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کو بہرحال متحرک نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں نظریاتی لوگ ہی کم ہیں. جب ایک پوٹینشیل ہی کم ہو موجود تو اس کا مطلب وہ چیز بارآور ہو نہیں سکتی یا ثمریات نہیں ہو سکتی. دیکھیے، آپ نے سوسائٹی کو پیغام پہنچایا، دعوت پہنچائی، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ گئی، ان کے کردار میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے اپنے سوچنے کے انداز میں کچھ تغیر کر لیا، وہ عملی لحاظ سے بہتر ہو گئے. یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو تبدیل کر لے، اس کے لیے ایک خاص طرح کا نظریاتی ریاض چاہیے ہوتا ہے. یہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ایک سیاسی رومان قائم ہو جاتا ہے تو آپ جس حد تک چاہیں اس پہ تنقید کرتے رہیں، لوگوں کا وہ رومان قائم رہتا ہے. وہ آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس میں بعض اوقات بڑا وقت لگتا ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ لوگ سیاسی رائے کیسے قائم کرتے ہیں. یعنی وہ نظریاتی گفتگو کر لیں گے، بحث کر لیں گے آپ کے ساتھ، ایک چیز سے انسپائر بھی ہوں گے، لیکن جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو سیاست کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں. سیاست کی ضرورتیں نظریاتی سے زیادہ عملی ضرورتیں ہیں. یعنی وہاں آپ نے بجلی کا بحران دور کرنا ہے، وہاں آپ نے سڑکیں فراہم کرنی ہیں، وہاں آپ نے امن و امان کا بندوبست کرنا ہے. تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کے لوگوں کو، یعنی علماء کو، فضلاء کو، اس طرح کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے یا ان کو اس حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ بہت ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی یہ کام ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہے. ایک صاحب علم آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ خلوت میں جائے، حقائق کو دریافت کرے. دیکھیے، ایک سائنسدان ہے مثال کے طور پر، وہ لیبارٹری میں جائے گا، آپ کے لیے بہت کچھ ایجاد کر کے لے آئے گا. وہ سیاستدان نہیں بن سکتا. وہ سیاستدان ضروری نہیں ہے کہ بن سکے. سیاستدان ہونا یہ ایسے نہیں ہے کہ چونکہ میرے فالوورز ہیں، میرے ساتھ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کوئی 2، 4، 5 ہزار لوگ، اور وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر آدمی کو مل جاتے ہیں، موجود ہیں، اس وجہ سے اس کی بنیاد پر آپ لوگ مجھے ایک سیاسی رہنما بھی مان لیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے. اگرچہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے یہاں اقتدار کی سیاست نہیں تھی، اس میں جتنے رہنما بھی پیدا ہو رہے تھے وہ ایک بڑا قومی مسئلہ تھا جس میں اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے تھے. یعنی اگر وہ اس سے پہلے کہ پاکستان کی تحریک اٹھے سیاست میں سرگرم تھے تو اس وقت بھی آزادی، جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا آدرش ہے، اس کی بنیاد پر جدوجہد ہو رہی تھی. اور اس کے بعد اگر پاکستان کی تحریک چلی تو اس میں بھی پیش نظر یہ تھا کہ ایک پوری قوم، یعنی جو مسلمان قوم ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے لیڈر کا انتخاب کر رہی ہے. اس میں بھی علامہ اقبال موجود تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے. اب دیکھیے لوگوں کا فیصلہ کیا تھا. بالکل صحیح ہے. جہاں تک علامہ اقبال کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کی فلسفیانہ شخصیت کا، ان کی شاعری کا، ان کے ادب کا تعلق ہے، اس میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو قائد اعظم کی جگہ دے دی جائے. جو کام قائد اعظم کر سکتے ہیں وہ قائد اعظم ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر رکھی ہوئی ہے. اس میں یہ جو بات کہی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو بڑی گہری نظر سے آپ دیکھیں تو یہ بالکل سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے صحافی ہیں، آپ یہ دیکھیے بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکومت ان کے مشورے سے کام کر رہی ہو تو اگلے دن یہاں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، ہر چیز بالکل درست جگہ پہ آ جائے گی. لیکن انہی لوگوں سے ذرا کہیے کہ عوام کے پاس جائیں، حیرت انگیز طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان کا کالم پڑھتے ہیں، داد دیتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، وہ ان کو 4 ووٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی اس معاملے میں لوگوں کے انتخاب کے اسباب بالکل الگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں آپ کی گزارش عرض کروں گی، یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتے، امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہاں پر بھی سیاستدان اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں، ایسے تھنک ٹینک بن جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان کے علم و فضل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے لوگ، ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو بڑی پارٹیاں ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے، وہ جب اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتی ہے، لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے وہ ایسے لوگوں کو بھی لے آتے ہیں. وہ در حقیقت ان لوگوں کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سیاسی عمل کے نتیجے میں جو اعتماد لیڈروں کو حاصل ہوتا ہے اس کی بنا پر لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں. تو اس حقیقت کو ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، باہر بھی سمجھنا چاہیے. سیاسی حقائق بالکل الگ ہیں اور کسی فکر، کسی نظریے کی تبلیغ، دعوت، یہ بالکل ایک الگ چیز.